حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو اللہ کا مہینہ فرمایا گیا ہے، ورنہ تمام مہینے اللہ کے ہیں اور اللہ کے حکم سے دن اور رات کا نظام چلتا ہے، تو یہ بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، محرم الحرام کو۔ اور بعض دوسرے روزوں کے فضائل کی بھی اپنی جگہ ہے، لیکن محرم کے روزوں کو جو خاص قسم کی فضیلت حاصل ہے وہ رمضان مبارک کے بعد محرم کے علاوہ دوسرے روزوں کو حاصل نہیں ہے، لہٰذا اس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ پھر اس مہینے میں جو فضیلت عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کو حاصل ہے وہ اس مہینے کے دوسرے عام دنوں سے بھی زیادہ ہے، اور 10 محرم کے روزوں کی جو فضیلت ہے وہ اس مہینے کے عام دنوں کے روزوں سے بھی زیادہ ہے، ایک تو خود 10 محرم کا دن ہونے کی وجہ سے، دوسرے محرم کے مہینے کا دن ہونے کی وجہ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن روزے کا اہتمام فرماتے ہوں اور اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں سوائے اس دن محرم کے دن کے اور اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اور بطور تعظیم اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودی 10 محرم کے دن کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے اور اس دن عید منایا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا کر یہودیوں کی اطلاع دینے کی وجہ سے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع نہیں کیا، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه یوم تعظمہ اليہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال محرم سے پہلے ہی ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا ارادہ فرما لیا تھا،
کیونکہ انسان کا باطن اس کے ظاہر سے متاثر ہوتا ہے۔ جو ظاہری طور پر انسان اعمال کرتا ہے، ان اعمال کا اثر اس کے باطن پر پڑتا ہے، اس کے دل، اس کے نفس اور روح پر پڑتا ہے۔ اسی لیے ان کی مشابہت سے منع فرمایا۔ لیکن اس کے بعد اگلے سال محرم کے آنے سے پہلے ہی ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ فرمانا بھی عمل کے درجے میں تھا۔ تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ چھوڑ کر آئندہ سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور اگر 10ویں محرم کے ساتھ 9 محرم کی جگہ 11ویں تاریخ کا روزہ ملایا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ عظمت اور احترام والے مہینوں میں سے ہے، جن میں عبادت کی خاص فضیلت ہے، اور روزہ بھی اہم عبادت ہے۔ لہٰذا دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ روزے کی عبادت کو بھی ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے خاص اہمیت اور فضیلت عطا کی گئی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اور انوارات نازل ہونے کی وجہ سے اس کو خاص طور پر اللہ کا مہینہ فرمایا گیا۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت بہت لگن اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور حسب حیثیت نفلی روزوں اور توبہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اس مبارک مہینے کے تقاضے پورے ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی سال کی ابتدا سال کے باقی آنے والے مہینوں کے لیے نیک فال ثابت ہو۔